احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق صدق اللہ العظیم۔ آج کی گفتگو میں ہم گھوڑوں کی صفات کے متعلق بات کریں گے اور گھوڑوں کی محبت، گھوڑوں کے ساتھ محبت اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، فرمایا کہ جب ان کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے کہ جو 3 پاؤں پر کھڑے تھے اور چوتھے پاؤں کی سم کو صرف کنارے پر، زمین کے کنارے پر لگائے ہوئے تھے، اور فرمایا جیاد بہت تیز جو دوڑنے والے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ آگے فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے، پھر انہیں دوبارہ چلانے کا حکم دیا، ردوها علیہ، کہ دوبارہ ان کے سامنے وہ گھوڑے لائے جائیں۔ فتفق مسحا بالسوق والاعناق، فرمایا کہ انہیں دوبارہ جب لایا گیا تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت کو پسند آیا ہے، یعنی گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، 3 آیات مبارکہ ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد 1000 گھوڑے جو ہیں وہ پیش کیے گئے، آپ کو دکھائے گئے، تاکہ آپ ان کے احوال اور کیفیت سے واقف ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جہاد پہ جانا تھا، تو آپ ان کی آخری لک دیکھنا چاہ رہے تھے، آخری دیکھنا چاہ رہے تھے وہ کیسے ہیں، ان کی حال احوال اور کیفیات کیسی ہیں۔ وہ جو گھوڑے تھے، ان گھوڑوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے، اور چوتھا پاؤں جو ہے وہ پاؤں کا سم جو ہے وہ صرف سم ٹیکتے تھے زمین کے اوپر۔ اور یہ جو انداز ہے گھوڑوں کا بہت پیارا انداز ہے، جب گھوڑا اس طرح کھڑا ہوتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا جیاد، کہ وہ بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے اللہ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، مجھے ان سے محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو چلانے کا حکم دیا گیا، وہ سارے کے سارے آپ کی نظر سے گزر گئے، غائب ہو گئے، حجاب میں چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا کہ دوبارہ لائیں گے، دوبارہ لایا گیا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اور پنڈلیوں کے اوپر جو ہاتھ پھیرا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گھوڑوں کی عزت اور شرف کا اظہار مقصود تھا، وہ دشمنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے تھے۔ ایک اور یہ کہ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ ایک اور بات یہ بھی تھی، ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض اور عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ ان گھوڑوں کی محبت کی کئی وجوہات تھیں۔ آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 الفاظ کے ساتھ گھوڑوں کی صفات کو بھی بیان فرمایا ہے، اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، صافنات اور جیاد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے صافنات کا ایک معنی یہ ہے کہ دونوں قدموں کا ایک قطار میں رکھنا، یعنی دونوں قدم چاہے اگلے 2 ہوں یا پچھلے 2 ہوں یا
لیفٹ طرف کے دونوں ہوں یا رائٹ طرف کے دونوں ہوں، ان دونوں کا کسی بھی طرف کے دو جو ہیں ان کا ایک لائن میں رکھنا، یہ بھی ایک بہت پیارا انداز ہے چلنے کا۔ اور دوسرا یہ کہ گھوڑا جب 3 قدم پر زور ڈال کر کھڑا ہوتا ہے، یعنی 3 قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، چوتھا قدم جو ہے وہ ایسے رکھا ہوتا ہے کہ صرف اس کی سم زمین پر لگی ہوئی ہے، یعنی معمولی سا سہارا دے کر وہ چوتھے پاؤں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے بعد یعنی وہ دیکھنے میں ایسا ہے کہ اس نے اب فوراً ہوا ہو جانا ہے، بہت تیز اس نے چلنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صافنات۔ اور مقصد یہ ہے، اس لفظ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے گھوڑے تھے کہ جب انہیں کھڑا کیا جاتا تھا تو نہایت ہی آرام اور سکون سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے لگتا تھا کہ ابھی ان کو اشارہ ہوگا اور یہ فوراً بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے معنی صافنات کا۔ اسی طرح اگلا لفظ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جیاد۔ جیاد کا معنی ہے تیز گھوڑوں، تیز گھوڑوں کے چلنے کو۔ جیاد تیز گھوڑوں کو کہا جاتا ہے، یعنی جب وہ چلتے ہیں تو ہوا کی طرح تیز چلتے ہیں، یعنی ہواؤں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ جو تیز رفتاری ایسی نہیں ہوتی کہ سوار کو گرا دیں، سوار کو نہیں گراتے، بلکہ تیز رفتاری میں بھی سوار کو سکون حاصل رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ تو جس طرح قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر جہاد کے لیے گھوڑوں کو پالنے کا حکم اور اس بات کی تعریف کی گئی ہے، اسی طرح تورات کے اندر بھی ان خاصیات کا اور کا حکم اور اس کی تعریف کی گئی ہے، یعنی اسی طرح تورات میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور رب کی یاد اس سے حاصل ہو رہی تھی۔ جب ایک مرتبہ گھوڑے گزر گئے آپ کے سامنے سے، آپ کی نظر سے اوجھل ہو گئے، تو پھر انہیں لٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو دوبارہ آپ ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں کے اوپر آپ ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس سے اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ حاکم وقت کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دینا چاہیے، اور وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو گھوڑوں کے امراض کا علم حاصل تھا، تاکہ آپ ان احوال اور ان کے امراض اور عیوب کو دیکھیں، اگر کوئی نقص ہو تو پھر اس کا علاج بھی کیا جائے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب گھوڑے پیش کیے جا رہے تھے تو بعض روایات میں ظہر کا وقت ہے اور بعض روایات میں عصر کا وقت ہے، اور تعداد بھی 1000 کے اندر ہے۔ تو بعض لوگ ایک غیر مستند اور غیر معتبر بات پیش کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر گھوڑے پیش کیے جا رہے تھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو آپ نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو واپس مجھ پر لٹایا جائے، یعنی کہ دوبارہ ان کے سامنے لایا جائے۔ جب واپس لائے گئے تو آپ نے ان کی ٹانگیں کٹوا دی، ان کی گردنیں اڑا دیں، فرمایا کہ یہ میری نماز کے فوت ہونے کا سبب ہے۔ تو یہ جو واقعہ بیان کرنے والے حضرات ہیں وہ غور سے سن لیں، یہ انتہائی غیر معقول اور انتہائی غیر معتبر واقعہ ہے، کوئی اسناد اس تک نہیں پہنچتی، غیر مستند واقعہ ہے۔ اصل میں یہی ہے کہ وقت پر آپ علیہ السلام کی نماز بھی ہوئی اور آپ نے گھوڑوں کو بھی دیکھا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یعنی حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ کا قول مبارک، اس کو خود سنے، اس پر عمل کرے اور آگے بڑھا دے۔ تو اسی نیت سے یہ جو
قرآن پاک حدیث مبارکہ کی باتیں ہیں، ان کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک آگے پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی معلومات حاصل کر سکیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔